فالوڈ ان ریپڈ سکسیشن. سکسیشن ہوتا ہے یہ کے بعد دیگرے, ایک کے بعد دوسری. دیر فالوڈ کہ آتی گئی ان ریپڈ تیزی سے سکسیشن, ایک کے بعد دوسری. ادر ڈیفیکلٹیز دوسری مشکلات, کہ دوسری مشکلات بھی تیزی سے سامنے آتی گئیں یا ایک کے بعد دوسری مشکلات آتی گئیں. کون کون سی؟ سچ ایز جیسا کہ ود ہولڈنگ. ود ہولڈ ہوتا ہے کہ ہولڈ کرنا, پکڑ لینا, روک رکھنا. ود ہولڈنگ روک دینا بائی انڈیا, انڈیا کی طرف سے, آف آر کیش بیلنسز ہمارے نقدی ذخائر کا یا ہماری نقدی رقوم کا. آف آر شیئر آف ملٹری, اور ہمارے فوجی ساز و سامان کا جو حصہ تھا اس کا. اکوپمنٹ ساز و سامان کا. اینڈ لیٹلی اور بعد میں دی انسٹیٹیوشن. انسٹیٹیوشن ہوتا ہے نافذ کرنا, نفاذ, لاگو کر دینا. آف این آلموسٹ کمپلیٹ اکانومک بلاکیج, اور نفاذ کر دیا گیا آلموسٹ تقریباً کمپلیٹ مکمل طور پر اکانومک معاشی بلاکیڈ ناکہ بندی کا یا پابندی لگا دی گئی آف یور پروونس آپ کے صوبے پر. کہ پہلے انہوں نے کیا کیا کہ بھارت کی طرف سے ہماری نقدی رقوم جو کہ ہماری بینک بیلنس تھا اس کو روک لیا گیا, اور فوجی ساز و سامان کو روک لیا گیا, اور حال ہی میں, لیٹلی کا مطلب ہوتا ہے حال ہی میں, دی انسٹیٹیوشن کہ نافذ کر دیا گیا آپ کے صوبے پر تقریباً مکمل معاشی پابندی یا پھر معاشی ناکہ بندی کا نفاذ کر دیا گیا. کہ یہ وہ پرابلمس تھیں جو کہ ایک کے بعد دوسری آتی گئیں. آئی ہیو نو ڈاؤٹ, مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ہیو نو ڈاؤٹ, مجھے کوئی شک نہیں, آئی ہیو نو ڈاؤٹ مجھے کوئی شک نہیں, دیٹ آل رائٹ تھنکنگ مین. آل رائٹ تھنکنگ مین کا مطلب ہے کہ تمام صحیح سوچنے والے لوگ, کہ تمام صحیح فہم و فراست والے جو لوگ ہیں ان دا انڈین ڈومینین, انڈین ڈومینین میں, ڈپلور دیز بگننگس. ڈپلور کا مطلب ہوتا ہے افسردہ ہونا, مذمت کرنا, کنڈیم کرنا, دیز ہیپننگس ان واقعات کا. اینڈ آئی ایم شیور, اور مجھے یقین ہے, دیٹ دی ایٹیٹیوڈ آف دا مائنڈ, اور یہ جو ذہنیت کا رویہ تھا, دیٹ ہیز بین رسپانسبل کہ اس کے لیے ذمہ دار ذہنیت کا رویہ جو تھا, فار دیم ان کے لیے, ول چینج وہ بدلے گا. بٹ اٹ از اسینشیل لیکن یہ لازمی ہے, ضروری ہے, دیٹ یو ول ٹیک نوٹ آف دیز ڈیولپمنٹس کہ آپ ان تمام حالات پر سنجیدگی سے نظر رکھیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی شک نہیں کہ بھارتی ڈومینین کے تمام صحیح سوچنے والے لوگوں والے افراد ان واقعات پر افسردہ ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ اس کے لیے ذمہ دار ذہنیت کا رویہ ضرور بدلے گا, لیکن یہ لازم ہے کہ آپ ان حالات پر سنجیدگی سے نظر رکھیں. کہ وہ ایٹیٹیوڈ, وہ جو انڈینز کا رویہ تھا کہ مسلمز کو ہم الگ اسٹیٹ نہ دیں, ان کو جتنی پرابلمس کریٹ کر سکتے ہیں وہ کریں, یہ یقیناً کبھی نہ کبھی بدل جائے گا. They stress the importance of continued vigilance on our part. They stress, دے کا یہاں پہ وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے حالات کو, کہ جو حالات ہیں stress وہ دباؤ ڈالتے ہیں, the importance اہمیت پر, of continued vigilance مکمل طور پر یا مسلسل چوکس رہنے کی, چاق و چبند رہنے کی, ایکٹیو رہنے کی, on our part اپنے طور پر. یہ تمام واقعات اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمیں مسلسل چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. یور مین آکیوپیشن, آپ کا اصل جو پیشہ ہونا چاہیے, آپ کی اصل جو مصروفیت ہونی چاہیے, شوڈ بی ان فیئرنیس ٹو یور سیلف, وہ اپنے ساتھ ایمانداری ہے. آپ کا جو اصل مشغلہ یا مصروفیت ہونی چاہیے وہ اپنے ساتھ ایمانداری ہے. ان فیئرنیس ٹو یور پیرنٹس, اور اپنے والدین کے ساتھ ایمانداری ہے. اینڈ انڈیڈ, اور بے شک, ان فیئرنیس ٹو دا اسٹیٹ, اور ریاست کے ساتھ ایمانداری ہے. ٹو ڈیووٹ یور اٹینشن سوللی ٹو یور اسٹڈیز, جس کو آپ صرف اور صرف اپنی توجہ کو صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر مرکوز دے کر سکتے ہو. کہ آپ کی صرف ایک ہی مصروفیت ہونی چاہیے, ایک ہی مشغلہ ہونا چاہیے ہے, وہ ہے اپنے ساتھ دیانتداری یا انصاف, اپنے پیرنٹس کے ساتھ انصاف, اور اپنے والدین کے ساتھ انصاف, اور اپنی ریاست کے انصاف. اور وہ آپ کیسے کر سکتے ہو؟ ٹو ڈیووٹ یور اٹینشن سوللی ٹو یور اسٹڈیز, اپنی ساری توجہ کو سوللی صرف اور صرف ڈیووٹ وقف کر کے ٹو یور اسٹڈیز اپنی پڑھائی کی طرف. It is only thus that you can equip yourself for the
battle of the life that lies ahead of you. It is only thus, یہ صرف اسی طریقے سے that you can equip yourself, کہ آپ اپنے آپ کو تیار کر سکیں. equip کا مطلب ہوتا ہے تیار کرنا, ریڈی کر سکیں. for the battle, جنگ کے لیے, of the life, زندگی کی, that lies ahead of you, جو کہ آپ کے سامنے واقع ہے. کہ صرف اسی طرح سے آپ خود کو اس جنگ کے لیے تیار کر سکتے ہیں جو آپ کے سامنے ہے. only thus will you be an asset, بالکل اسی طرح یا بالکل اسی طریقے سے you will be an asset, آپ ایک اثاثہ بن سکتے ہو, and a source of strength, اور ایک طاقت کا ذریعہ, and of pride to your state, اور اپنی state, اپنی ریاست کے لیے ایک فخر کی چیز. صرف اسی طریقے سے آپ اپنی ریاست کے لیے قیمتی اثاثہ, طاقت اور فخر کا ذریعہ بن سکتے ہیں. only thus, بالکل اسی طرح, can you assist, آپ مدد کر سکیں گے, in solving, حل کرنے میں, the great social, بڑی سماجی, economic, معاشی, problems, مسائل کو, that confront it, confront کا مطلب ہوتا ہے جس کا سامنا ہے. صرف اسی طریقے سے آپ بڑے سماجی اور معاشی مسائل کو حل کرنے میں مدد کر سکتے ہو جس کا آپ کی ریاست کو سامنا ہے. and enable it, اور آپ اس کو اس قابل بنائیں گے, to reach, کہ وہ بن جائے its destined goal, اپنی منزل تک, اپنے مقرر شدہ گول تک, منزل تک, among the most progressive, بہت زیادہ کامیاب قوموں کے درمیان, and strong nation, اور مضبوط قوموں کے درمیان, of the world, دنیا کی. کہ صرف اس طریقے سے آپ ریاست کو درپیش بڑے سماجی اور معاشی مسائل کو حل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اور اسے دنیا کی ترقی یافتہ اور مضبوط ترین قوموں میں سے مقرر شدہ منزل تک پہنچنے کے قابل بنا سکتے ہیں. کہ جو آپ کی ریاست کا قسمت ہے, مقدر ہے, جو اس کی ڈیسٹنی ہے, اس تک اس کو لے کے جا سکتے ہیں, کہ جتنی اس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی لکھی ہے. مائی ینگ فرینڈس, میرے نوجوان دوستو, آئی وڈ دیئر فور, میں اسی لیے لائک ٹو ٹیل یو, لائک پسند کروں گا, ٹو ٹیل یو, آپ کو بتانا, a few points, کچھ نکات یا باتیں, about which, جس کے بارے میں, you should be vigilant, آپ کو چکنا رہنا چاہیے, and beware, اور باخبر رہنا چاہیے. میرے نوجوان دوستو, میں آپ کو چند نکات بتانا چاہتا ہوں, یا چند باتیں بتانا چاہتا ہوں جن کے بارے میں آپ کو چکنا یا محتاط یا باخبر رہنا چاہیے. اچھا, وہ باتیں کون کون سی ہیں؟ فرسٹ, بیویئر آف, بیویئر, باخبر رہیں, ففتھ کالمنسٹ, ففتھ کالمنسٹ ہوتے ہیں جو کہ اپنے ہی ملک میں فساد برپا کریں, دو لوگوں کے درمیان یا دو گروپس کے درمیان اپنے ہی ملک کے اندر بیچ میں اندرونی بغاوت کھڑی کریں, بیچ میں غدار آپ کہہ سکتے ہو, وہ موجود ہوں. among ourselves, ہمارے درمیان, کہ پہلا اپنے درمیان موجود ملکی غداروں یا فسادیوں سے باخبر رہیں. سیکنڈلی, دوسرا, گارڈ اگینسٹ, گارڈ حفاظت کرے, اگینسٹ کے خلاف, اینڈ ویڈ آؤٹ, ویڈ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ نکال باہر پھینکے, ایلیمینیٹ کر دینا, ایریڈیکیٹ کر دینا, اینڈ ویڈ آؤٹ, اور چن کے ان کو باہر نکال دیں, سیلفش پیپل, خود غرض لوگوں کو, who only wish, جن کی صرف خواہش ہے, to exploit, استحصال کرنا, you, تمہارا, so that they may swim, they may swim کا مطلب ہوتا ہے تاکہ وہ خود کامیاب ہو سکے, اپنا فائدہ نکلوا سکے. کہ ان خود غرض لوگوں سے بچیں اور انہیں پہچان کر الگ کر دیں جو صرف آپ کا استحصال کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ خود کامیاب ہو سکے. استحصال کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تھرڈلی, تیسری بات جو قائد اعظم نے کہی وہ کیا تھی؟ لرن ٹو جج, لرن سیکھیں, ٹو جج پرکھنا, who are really true, کہ کون ہے, are really true and really honest, واقعی سچے اور واقعی ایماندار, and unselfish servants, اور بے لوث یا بے غرض ملازمین یا خدمت گزار of the state, ریاست کے, who wish, جو کہ چاہتے ہیں, to serve, خدمت کرنا, the people, لوگوں کی, with heart and soul, دل و جان سے, and support them, اور ان کی حمایت کرتے ہیں یا ان کا سہارا بنتے ہیں. کہ تیسرا, آپ نے یہ پرکھنا سیکھیں کہ کون واقعی سچے اور ایماندار اور بے لوث ریاستی خدمت گزار ہیں جو دل و جان سے عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں. There is another matter, there is another matter, ایک اور معاملہ ہے, ایک اور مسئلہ ہے, that I would like to refer to کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اس کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, میں اس کا
آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا ریفر کا مطلب ہوتا ہے ذکر کرنا یا حوالہ دینا, کہ ایک اور اہم معاملہ ہے جس کا ذکر میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. My young friends, میرے نوجوان دوستو, hitherto ابھی تک, you have following the route. hitherto کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک, still you have been following, آپ پیروی کرتے آئے ہیں یا آپ چلتے آئے ہیں, دی روٹ ایک ہی ڈگر پر. روٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیلی آپ ایک ہی روٹین یا کئی عرصے سے آپ ایک ہی روٹین پہ کام کرتے آئے ہوں. ویسے روٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ گاڑی کے ٹائر کے پیچھے پیچھے جو ہے اس لائن پہ چلتے جانا, ٹھیک ہے, فالو کرنا کسی کو. تو میرے نوجوان دوستو, ابھی تک آپ ایک مخصوص ڈگر پر چلتے آئے ہیں کہ ایک ہی کام کرتے آئے ہیں. وہ کیا ہے جی؟ when you get your degrees, جب آپ اپنی ڈگریز حاصل کرو گے, and when you thrown out of this university, اور جب آپ کو اس یونیورسٹی سے نکالا جائے گا یا آپ اس یونیورسٹی سے نکلو گے, in thousands, ہزاروں کی تعداد میں, all you think, جس کے بارے میں آپ سوچو گے, and hanker for, اور جس کے بارے میں hanker ہوتا ہے خواہش کرنا, دلی خواہش ہونا, desire, for is government service, وہ گورنمنٹ سروس ہے. کہ آپ ابھی تک ایک ہی ڈگر پہ چلتے آئے ہو. ڈگر کیا ہے؟ کہ جب آپ اپنی ڈگریاں حاصل کرتے ہو اور ہزاروں کی تعداد میں اس یونیورسٹی سے نکالے جاتے ہو, تو آپ کی ساری سوچ اور آپ کی ساری خواہش صرف سرکاری ملازمت حاصل کرنا ہوتی ہے. As your Vice Chancellor rightly stated, کہ جیسے آپ کے وائس چانسلر نے بالکل درست فرمایا, that the main object اصل مقصد, object کا مطلب ہوتا ہے مقصد, of the old system of education, کہ پرانے تعلیمی نظام کا, and the system of government existing, اور جو اس ٹائم پہ حکومت موجود تھی اس کا اصل مقصد, مین آبجیکٹ کیا تھا, hitherto ابھی تک, was really to have well trained and well equipped clerks. was really to have کہ کرنا تھا, well trained تربیت یافتہ, and well equipped اور مکمل طور پر تیار شدہ clerks. کہ جیسا کہ آپ کے وائس چانسلر نے درست فرمایا ہے کہ پرانے تعلیمی نظام اور حکومتی نظام کا اصل مقصد صرف اور صرف تربیت یافتہ اور مکمل طور پر تیار شدہ کلرک تیار کرنا تھا, کہ مسلمز جو تھے وہ جتنی مرضی ایجوکیشن حاصل کر لے, ان کے لیے صرف اور صرف کلرکس کی جاب ہی باقی بچتی تھی. آف کورس, یقیناً, some of them, ان میں سے کچھ, went higher کہ وہ اعلیٰ درجے پر گئے, کہ اعلیٰ عہدہ انہوں نے پا لیا, and found their level, اور اعلیٰ عہدہ پا لیا. کہ یقیناً ان میں سے کچھ جو مسلمز تھے وہ اعلیٰ مناصب پر پہنچے اور اپنی صلاحیت کے مطابق جگہ بنا لی, منصب یا عہدے پر پہنچے. بٹ دی ہول آئیڈیا, لیکن جو اصل نظام تھا, لیکن ان کا جو اصل خیال تھا, was to get, وہ حاصل کرنا تھا, well qualified clerks, تربیت یافتہ کلرک. یقیناً ان میں سے کچھ اعلیٰ عہدوں پر یا منصب پر پہنچے اور اپنی صلاحیت کے مطابق جگہ بنا لی, کہ کچھ گنے چنے سے لوگ تھے جنہوں نے بہت محنت کی اور بہت محنت کے بعد کیا ہوا, انہوں نے اعلیٰ مقام پا لیا. لیکن مجموعی طور پر پورا کا پورا نظام صرف اور صرف کلرک پیدا کرنے کے لیے تربیت دیا گیا تھا, کہ مسلمان جتنی بھی تعلیم حاصل کر لیں ان کے لیے صرف کلرکس کی جاب چھوڑی جاتی تھی. ایسا کیوں؟ آگے دیکھ لیتے ہیں. سول سروسز, اب جو سول سروسز تھی, جو اعلیٰ گورنمنٹ کے ملازمین ہوتے ہیں, واز مینلی اسٹافڈ بائی, وہ مشتمل ہوتے یا سول سروسز میں بھرتی کیا ہوتا یا بھرے ہوئے ہوتے بائی دا برٹنس, برطانویوں سے. کہ مسلمانوں کے لیے جو کلرکس کی جاب بچی ہے وہ کیوں بچی ہے؟ کیونکہ جتنی بھی اعلیٰ درجے کی جابس تھیں, سول سروسز تھی, وہ ساری کی ساری برطانوی اہلکاروں پر مشتمل تھی, صرف اور صرف ان کو ہی وہاں پہ جاب ملتی تھی. اینڈ دی انڈین ایلیمنٹس, اور انڈیا کے جو عناصر ہیں یا انڈیا کے جو لوگ ہیں, واز انٹروڈیوسڈ, ان کو متعارف کروایا گیا یا ان کو داخلہ دیا گیا, لیٹر بعد میں, آن, اینڈ اٹ وینٹ اپ پروگریسولی, اور یہ بدتریج ترقی کرتے گئے. کہ سول سروسز بنیادی طور پر برطانوی اہلکاروں پر مشتمل تھی اور بعد میں ہندوستانی لوگوں کو اس میں داخل کیا گیا جو بدتریج ترقی کرتے گئے, کہ انڈینس نے بھی ترقی کرنا شروع کر دی کیونکہ ان کو بھی سول سروسز میں حصہ ملنا شروع ہو گیا تھا. دی ہول پرنسپل, مگر دی ہول پرنسپل جو تھا, مکمل ضابطہ یا مکمل جو اصول تھا, ان کا خیال تھا, وہ کیا تھا؟ واز ٹو کریٹ, وہ پیدا کرنا تھا, a mentality, ایک ذہنیت, a psychology, ایک نفسیات, and a state of mind, اور
ایسی ذہنی حالت, ایک مخصوص سوچنے کا طریقہ, دیٹ این ایوریج مین, کہ ایک جو ایوریج آدمی ہے, ایک عام آدمی ہے, when he passed his BA اور MA, جب وہ اپنا BA یا MA پاس کر لے, مطلب گریجویشن یا ماسٹر کی ڈگری کر لے, was to look for some job in the government, وہ سرکاری ملازمت ہی تلاش کرے, کہ کچھ اور نہ سوچے BA MA کرنے کے بعد, صرف اور صرف سرکاری ملازمت کا ہی سوچے. یہ ایسی ذہنیت, نفسیات اور سوچنے کا ایسا طریقہ تشکیل دیا جائے کہ ایک عام آدمی جب بھی BA یا MA پاس کر لے تو وہ سرکاری ملازمت تلاش کرے. اصل اصول یہ تھا ان کا. if he had it, کہ اگر وہ اس کو حاصل کر لیتا, کہ اگر وہ سرکاری ملازمت حاصل کر لیتا, he thought, وہ سوچتا, that he had reached, کہ وہ پہنچ گیا ہے, his heights, اپنی بلندی پر, کہ زندگی کے اعلیٰ مقام پر اس نے زندگی میں کمال حاصل کر لیا ہے اگر وہ سرکاری جاب جو کہ عام طور پہ کلرک کی تھی اس کو حاصل کر لیتا. I know, قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں, and you all know, اور آپ سب بھی جانتے ہیں, what has been really the result of this, کہ اس کا اصل نتیجہ کیا نکلا ہے. کہ اگر وہ یہ ملازمت حاصل کر لیتا کلرک کی, تو اسے لگتا ہے کہ وہ زندگی کی بلندی پر یا زندگی کے کمال کو پہنچ گیا ہے, کہ اس میں زندگی میں بہت کچھ حاصل کر لیا ہے, بہت کچھ اچیو کر لیا ہے. مجھے معلوم ہے اور آپ سب بھی جانتے ہیں کہ اس کا اصل نتیجہ کیا نکلا ہے. Our experience, ہمارا تجربہ, has shown, وہ ہمیں یہ ظاہر کرتا ہے, that an MA earns, an MA کا یہاں پہ مطلب ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے MA کی ڈگری کی ہوئی ہے, that an MA earns, کہ ایک MA جس نے کیا ہوا ہے, earns, وہ کماتا ہے, less than a taxi driver, ایک ٹیکسی ڈرائیور سے بھی کم. کہ ہمارے تجربات سے ظاہر ہوا ہے کہ ایک MA کی ڈگری یافتہ شخص یا فرد ایک ٹیکسی ڈرائیور سے بھی کم کماتا ہے. اینڈ موسٹ آف دی سو کالڈ گورنمنٹ سرونٹس, اینڈ موسٹ, اور بہت سے, سو کالڈ کا مطلب ہے نام نہاد, کہ بہت مشہور اپنے آپ کو جو بہت فلیکس کرتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ ملازمین ہیں, کہ اینڈ موسٹ آف دا سو کالڈ گورنمنٹ سروسز, اور زیادہ تر نام نہاد سرکاری ملازمین, آر لیونگ, وہ گزار رہے ہیں, آ مور میزریبل مینر, ایک زیادہ بدحالی کی یا زیادہ بدتر زندگی, دین مینی مینیل سرونٹس. مینیل سرونٹس ہوتے ہیں گھریلو ملازمین, کہ آپ نے اپنے ذاتی یا گھر کے کام کروانے کے لیے جو گھر پہ ملازم رکھے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں مینیل سرونٹس. ہو آر امپلائڈ, جن کو نوکری پہ رکھا ہوا ہے, بائی ویل ٹو ڈو پیپل, مالدار لوگوں نے. کہ ہمارے اور زیادہ تر نام نہاد سرکاری ملازمین ایک بدحالی میں زندگی گزار رہے ہیں, ایسی بدحالی میں زندگی گزار رہے ہیں جو کہ مالدار افراد کے ذاتی ملازمین سے بھی بدتر ہے. گورنمنٹ کین ناٹ ایبزارب تھاؤزنڈس, امپاسبل, کہ حکومت ہزاروں لوگوں کو ایبزارب کرنے کا یہاں پہ مطلب ہے کہ نوکری نہیں دے سکتی, کہ حکومت ہزاروں افراد کو جذب نہیں کر سکتی, جاب یا نوکری نہیں دے سکتی. امپاسبل, یہ چیز ناممکن ہے. کہ ایسا نہیں ہے کہ اب لاکھوں کی تعداد میں کئی ہزار لوگ جائیں گے اور گورنمنٹ سب کو ہی نوکری دے پائے گی. بٹ ان کمپٹیشن, لیکن جب آپ مقابلے کی دوڑ میں ہوتے ہیں, ٹو گیٹ گورنمنٹ سروسز, سرکاری ملازمت حاصل کرنے کے, موسٹ آف یو, آپ میں سے بہت سے, ول بی ڈیمورلائزڈ, وہ مایوس ہو جاتے ہیں. کہ آپ نے ایک کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کی, بہت دل و جان سے, بہت محنت سے آپ نے تیاری کی, اور اینڈ پہ آپ کا امتحان جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو پاتا, تو آپ کیا ہو جاتے ہو, ڈیمورلائز ہو جاتے ہو, مایوس ہو جاتے ہو. لیکن سرکاری ملازمت حاصل کرنے کی دوڑ میں آپ میں سے بیشتر مایوس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کین ٹیک, حکومت لے سکتی ہے, اونلی اے سرٹن نمبر, صرف ایک مخصوص تعداد, اینڈ دی ریسٹ, اور جو باقی ہیں, کین ناٹ سیٹل, وہ نہیں بس پائیں گے, ٹو اینی تھنگ اینڈ ایلس, کسی دوسری چیز میں, اینڈ بینگ ڈسگرنٹلڈ, اور وہ مایوس ہو جائیں گے, وہ دکھی ہو جائیں گے, فرسٹریٹ ہو جائیں گے, نا امید ہو جائیں گے, آر آلویز ریڈی, اور وہ ہمیشہ اس نا امیدی میں تیار رہیں گے, ٹو بی ایکسپلائٹڈ, کہ ان کا استحصال کیا جائے, بائی پیپل, ان لوگوں سے, who have their own access to grind, جو کہ جن کا اپنا مفاد اس سے وابستہ ہوتا ہے. access to grind ہوتا ہے کہ اپنا فائدہ نکالنا, کسی کے فائدے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے, صرف اپنا فائدہ نکلوانا, اس کو کہتے ہیں ایکسس ٹو گرائنڈ. کہ حکومت صرف ایک محدود تعداد کہ بہت سلیکٹیو سے پیپل جو ہیں ان کو نوکری دے سکتی ہے, اور باقی افراد کسی اور شعبے میں خود کو نہیں بسا سکتے. اور مایوسی کے عالم میں وہ ایسے افراد کے ہاتھوں ہمیشہ استحصال
استحصال ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، جن کے اپنے مفادات اس سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اب قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ ناؤ آئی وانٹ اب میں چاہتا ہوں دیٹ یو مسٹ ڈائیورٹ کہ آپ اپنی توجہ جو ہے وہ بدلیں، موڑیں، کس کی طرف؟ ڈائیورٹ بدلیں یا موڑیں یور مائنڈ اپنا ذہن، کہ اپنا ذہن بدلیں، یور اٹینشن اپنی توجہ بدلیں، یور ایمز اپنے مقاصد بدلیں، اینڈ ایمبیشنس اور اپنی امنگوں کو بدلیں۔ کس کی طرف؟ ادر چینلز دوسرے راستوں کی طرف، اینڈ ادر ایوینیوز اور دوسرے شعبوں کی طرف، اینڈ فیلڈس اور میدانوں کی طرف دیٹ آر اوپن ٹو یو جو کہ آپ کے لیے کھلے ہیں، اینڈ ول انکریزنگلی بیکم سو اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھیں گے۔ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سوچ، اپنی توجہ، اپنے مقاصد اور اپنی امنگوں کو بدلیں۔ کیوں بدلیں؟ امنگوں کو دیگر راستوں اور ان مواقع کی طرف موڑیں جو آپ کے لیے کھلے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھیں گے۔ کہ اپنی خیالات جو تھے کہ ہم نے جاب حاصل کر کے ایم اے بی اے کر کے صرف گورنمنٹ سروس حاصل کرنی ہے، اس خیالات سے وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر آ جائیں اور بھی بہت سے شعبے ہیں ان کی طرف اپنی توجہ مرکوز کریں۔ اب وہ کیا کریں گے؟ دیر از نو شیم کوئی شرمندگی نہیں ہے ان ڈوئنگ مینول ورک۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مینول ہوتا ہے، ایک آٹومیٹک۔ آٹومیٹک جو خود بخود ہو جاتا ہے، مینول جو آپ بائی ہینڈ خود کرتے ہو ہاتھ کے ساتھ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دستی کام کرنے میں، ہاتھ سے کام کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے، اینڈ لیبر اور محنت کرنے میں، ویسے تو لیبر کا مطلب مزدوری ہوتا ہے لیکن محنت بھی ہوتا ہے، کہ دستی کام اور محنت کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ دیر از این ایمینس اسکوپ، ایمینس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، ہیوج اماؤنٹ میں، بہت وسیع، کہ بہت زیادہ اسکوپ ہے، بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، کس کی؟ موقع موجود ہیں ان ٹیکنیکل ایجوکیشن، تکنیکی تعلیم میں، فار کیونکہ وی وانٹ ہم چاہتے ہیں ٹیکنیکلی کوالیفائڈ پیپل تکنیکی طور پر ماہر لوگ، ویری بیڈلی بہت شدت کے ساتھ، کہ دستی کام میں اور محنت کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ تکنیکی تعلیم کے شعبے میں بے پناہ موقع موجود ہیں کیونکہ ہمیں تکنیکی طور پر ماہر افراد کی اشد ضرورت ہے، کہ آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن سیکھیں، کیونکہ ملک کو، آپ کی اسٹیٹ کو ٹیکنیکل جو لوگ ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشنس ہیں، ٹیکنیشینس ہیں، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب وہ کون کون سی ایجوکیشن ان کو بتا رہے ہیں کہ یو کین لرن، کہہ رہے ہیں کہ آپ سیکھ سکتے ہیں بینکنگ، بینکاری، کامرس، تجارت، کاروبار، ٹریڈ، تجارت، اینڈ لا اور قانون، کہ آپ بینکاری، تجارت، کاروبار اور قانون وغیرہ سیکھ سکتے ہیں۔ وچ پرووائڈ جو کہ مہیا کرتے ہیں سو مینی اپرچونیٹیز ناؤ جو آپ کو وقت کے ساتھ اس وقت پر بے شمار مواقع فراہم کریں گے۔ already پہلے ہی you find that آپ دیکھ چکے ہیں، آپ کو پتہ چل چکا ہے that the new industries کہ نئی صنعتیں، نئی فیکٹریاں are being started وہ قائم ہو رہی ہیں، کہ قائم ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ نیو بینکس نئے بینک بن رہے ہیں، نیو انشورنس کمپنیز نئی انشورنس کی کمپنیاں بن رہی ہیں، اینڈ نیو کمرشل فرمز اور نئی تجارتی فرمز کمپنی کو ہی کہتے ہیں، اور نئی تجارتی کمپنیاں کھل رہی ہیں اور اوپننگ کھل رہی ہیں، اینڈ دے ول گرو ایز یو گو آن اور یہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا یہ مزید ترقی کریں گی۔ کہ آپ پہلے ہی دیکھ رہے ہیں کہ نئی صنعتیں قائم ہو رہی ہیں، نئے نئے بینک، نئی انشورنس کمپنیاں، نئی تجارتی فرمیں کھل رہی ہیں، اور جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا یہ مزید ترقی کر رہی ہیں یا یہ مزید ترقی کریں گی۔ Now these are avenues and field open to you. Now یہ ایونیوز کہتے ہیں راستوں کو یا شعبوں کو، کہ یہ وہ شعبے ہیں، یہ وہ فیلڈز ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جو آپ کے لیے کھلے ہیں۔ Think of them ان کے بارے میں بھی سوچیں، and divert your attention اور اپنی توجہ کو اس طرف مرکوز کریں، and believe me اور میرا یقین کریں you will there benefit yourself آپ یہاں خود کو زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں دین کی بجائے بائی میئرلی صرف، میئرلی کا مطلب ہوتا ہے اونلی یا صرف، گوئنگ ان فار گورنمنٹ سروسز سرکاری ملازمت حاصل کرنے کی بجائے، اینڈ ریمیننگ دیئر اور وہاں رہنے کی، کہ ان کے بارے میں سوچیں اور میری توجہ اور اپنی توجہ ان کی طرف مرکوز کریں اور یقین کریں کہ آپ یہاں خود کو زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں بنسبت اس کے کہ آپ صرف سرکاری ملازمت حاصل کریں اور وہاں محدود دائرے کار میں کام کریں۔ In what I should say a circle of clerkship جسے میں صرف اور صرف ایک
क्लर्की का दायरा क्या कहूँगा, वर्किंग देयर काम करें फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से शाम तक, इन मोस्ट डिंजी, डिंजी होता है तंग, एंड अनकम्फर्टेबल कंडीशंस और गैर आरामदेह हालात में, कि आप उस क्लर्की के एक महदूद दायरे कार में काम करते रहें सुबह से शाम तक गैर आरामदेह और तंगी के हालात में, ठीक है। यू विल बी फार मोर हैप्पी, कि आप, फार मोर का मतलब होता है कई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, फार का जहाँ पे वर्ड यूज़ हो जाए तो उसका मतलब होता है कि वो उसको वेरी की जगह पे यूज़ होता है। यू विल बी फार मोर हैप्पी, कि आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, एंड फार मोर प्रॉस्परस, और कई ज़्यादा खुशहाल या कामयाब होंगे, विद फार मोर अपॉर्चुनिटीज़, कई ज़्यादा मौक़ों के साथ, टू राइज़ इफ़ यू टेक, कई ज़्यादा मौक़ों के साथ, टू राइज़ आगे बढ़ने के या अरूज पर जाने के, इफ़ यू टेक अगर आप लेंगे, टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सन्नत या फिर कारोबार की तरफ जाएंगे, एंड विल थस बी हेल्पिंग नॉट ओनली योर सेल्फ बट आल्सो योर स्टेट, और इस तरह ना सिर्फ आप अपनी मदद करेंगे बल्कि अपनी रियासत की भी मदद करेंगे, कि अगर आप तजारत और सन्नत को इख्तियार करेंगे तो आप कहीं ज़्यादा खुशहाल, कहीं ज़्यादा कामयाब होंगे, और आपके पास तरक्की के कई मौके होंगे, जिससे ना सिर्फ आप खुद बल्कि आपकी रियासत भी मुस्तफ़िद होगी, या रियासत को भी फ़ायदा होगा। आई विल गिव यू वन इंस्टेंस, कायदे कहते हैं कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इंस्टेंस का मतलब होता है मिसाल, एग्जाम्पल। आई नाउ, मैं जानता हूँ, अ यंग मैन, एक नौजवान आदमी को, हु वॉज इन गवर्नमेंट सर्विस, जो कि सरकारी मुलाजमत में था, कि मैं आपको एक ऐसी मिसाल देता हूँ कि मैं एक ऐसे नौजवान को जानता हूँ जो कि सरकारी मुलाजमत में था। 4 years ago, 4 साल पहले, ही वेंट इनटू अ बैंकिंग कॉरपोरेशन, और 4 साल पहले वो एक बैंकिंग के अदारे में चला गया, ऑन 200 रुपीज़, 200 रुपये तनख्वाह पर, बिकॉज ही हैड स्टडीज़, क्योंकि उसने पढ़ा था द सब्जेक्ट ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग का मजमून, एंड टुडे, और आज, ही इज़ मैनेजर इन वन ऑफ देयर फर्म, और वो आज उनकी एक इदारे में एक फर्म का मैनेजर है, एंड ड्राइंग, और वो कमा रहा है 1500 रुपीज़ इन आ मंथ, 1500 रुपया एक महीने का, इन जस्ट 4 years, सिर्फ और सिर्फ 4 सालों में। अब आपको लगेगा 1500 रुपया तो बहुत कम है, लेकिन उस टाइम पे, एट दैट टाइम, ये बहुत बड़ी अमाउंट थी, और 4 साल में इतना तरक्की कर जाना, इतना लेवल जो है उसका इंक्रीज़ हो जाना, ये कोई एक दो बात ही होती थी। देयर आर दी अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ पे मौके हैं, टू हैव, आई डू impress upon you and now you think in these terms, कि क्या कह रहे हैं कि ये वो मौके हैं जो आपके सामने हैं, और मैं आप पर जोर देता हूँ कि आप इन पर भी गौर करें, इनके हवाले से भी सोचें। ओके, यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। ओके।